محمد کے اہل بیت خود کو ہمارے آباء و اجداد کی اولاد کہہ رہے ہیں اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کے پاس صرف محمد کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ تم دیکھنا ہمارا لشکر ان لوگوں کا نام و نشان مٹا دے گا، بہت آسانی سے۔ ہاں، بہت آسانی سے۔ لشکر آ گیا، لشکر آ گیا، مکہ والوں کا ایک بڑا لشکر آ گیا۔ دیکھو یہاں راستہ ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے تو خندق کھود رکھی ہے۔ عمرو، یہ کیسا دھوکہ ہے؟ انہوں نے یثرب کے چاروں طرف خندق کھود رکھی ہے، لیکن کہاں تک؟ غصے کو قابو میں رکھو ابو سفیان، اور جیسے محمد نے یہ خندق کھودی ہے ایسے ہی اس کو بھر دو تاکہ ہمیں فتح حاصل ہو سکے۔ جوانوں آ جاؤ۔ اپنی جگہ نہ چھوڑو، بکھرو نہیں، اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ اے محمد، کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے؟ میں تمہیں تو بہت بڑا مومن اور ثابت قدم سمجھتا تھا۔ اے محمد، سنا ہے ہمارے مقابلے میں تم شہر کی عورتوں کو لائے ہو، کیا ان کے علاوہ تم میں کوئی مرد بھی ہے یا محمد؟ کوئی ہے جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہو؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان لوگوں میں تو کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کے تمام دعوے جھوٹے ہیں ابو سفیان۔ کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے؟ کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے؟ تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان کو بند کرے؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ علی، اے عالمین کے پروردگار، بدر میں تو نے ہم سے عبیدہ کو لے لیا اور احد میں حمزہ کو۔ یا اللہ، یہ علی تیرے رسول کا چچا زاد بھائی ہے، اے میرے اللہ اس کا ہاتھ تھام لے۔
اور اسے دشمن پر فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھو، میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی مرد نہیں ہے۔ عمرو دیکھو، ان لوگوں میں ایک مرد بھی ہے۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جنگ خندق میں جہاں میں موجود تھا، عمرو ابن عبدود خندق عبور کر کے اندر پہنچ گیا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا اور اپنا مد مقابل طلب کر رہا تھا، اور سب کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھی۔ تو میرے سوا کون تھا جو اس کے مقابلے کے لیے بغیر ہچکچاہٹ کے نکلا؟ اور رسول خدا نے اس دن فرمایا کہ کل اسلام کل کفر کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ فرمایا تھا کہ جنگ خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور کوئی نہیں ہے، یہ سب آپ ہی کے فضائل ہیں۔ یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے۔ اچھی طرح دیکھ لو، کل اسلام کل کفر سے مقابلے کے لیے علی ابن ابی طالب، اے میرے رب، اس وقت روئے زمین پر اس کمسن مجاہد کے سوا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو تیرے مقدس نام کا حامل اور تیری رسالت کے دوام کا ذمہ دار ہو، اور جو اس کی ترویج اور نشر و اشاعت کی کوشش کرتا ہو، اور تیرے مسافر محب تیری راہ میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں تاکہ تیرے بندوں کے دلوں میں تیرے سوا کسی کا مقام نہ ہو۔ میں علی کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اس کو ثابت قدم رکھنا اور اپنی برکت سے اس کے ہاتھوں میں قوت و عظمت عطا فرما۔ ہم کسی کا خون نہیں بہاتے، واپس اپنے قبیلے کی طرف چلے جاؤ اور اپنی تلوار نیام میں ڈال لو۔ اگر ابو سفیان بھی تمہارے ساتھ مل کر آئے تب بھی تم خندق کے قریب نہیں آ سکتے۔ مجھے اچھی طرح جانتے ہو؟ ہاں، میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم خندق میں میرے مقابلے میں شمشیر کے جوہر ہرگز نہیں دکھا سکو گے۔ اب تم اپنی برتری کا اظہار کرو تاکہ حاضرین تمہاری برتری کے اظہار کا طریقہ دیکھ سکیں۔ یہ جوان مجھے 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے کا کہہ رہا ہے، کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور تمہیں تنہا چھوڑ دوں، یا پھر اس کے ساتھ جنگ کروں۔ ابو سفیان، تم اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ہمارا مقابلہ دیکھو، اور دیکھو کہ یہ میدان کیسے اس شیر کی دہشت سے لرزتا ہے۔ تم نے بہت اچھی تقریر کی ہے، لیکن گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر کی ہے۔ میرے خدایا،
عمرو अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हें अपने पांव की तकलीफ से घोड़े की तकलीफ का कुछ एहसास हुआ जिसके तुमने पांव काट दिए थे? ए जवान, मेरे पाँव की तकलीफ, मुझे इस जिल्लत से निजात दिलाओ। आज तक किसी इंसान ने कोई शख्स ऐसे जमीन पर गिरा पड़ा नहीं देखा होगा जैसे इस वक्त मैं पड़ा हुआ हूँ। عمرو कहाँ जा रहे हो? मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ, ए अली। मैं तेरी तलवार की ज़रब को जंगे बदर से जानता था। मैं अरब के नामवर बहादुरों को अच्छी तरह जानता हूँ और सिवाय अली के मेरा कोई मदे मुकाबिल नहीं था। मैंने तुम्हारी तरफ लुआबे दहन फेंका ताकि तुम मुत्तशिल होकर मेरा काम तमाम करते। मेरे जानने वाले सब लोग मेरी तरफ देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हम अहले बैत के यहाँ जो कुछ होता है वो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। तूने मेरे गुस्से को भड़काया तो मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया। अगर मैं तुझ पर अपने गुस्से को ठंडा किए बगैर तुझे कत्ल कर देता तो मैं अल्लाह की मर्जी पर अपनी मर्जी को मुकद्दम करता। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था तो मैंने खुद को पुरसुकून किया और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की। और अब मैं तुम्हारे ऊपर अल्लाह के हुक्म को जारी कर रहा हूं। बुज़दिलो, कहां भाग रहे हो? ठहरो, यहीं रुक जाओ। खंदक में अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। अली, अली। ऐ अबू तालिब के बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने अपने कद से बड़ा काम किया है और मैं तुम्हें अपनी ज़रब का मजा चखाऊंगा। मैं अनकरीब तुम्हारे मद्दे मुकाबले लाऊंगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं अनकरीब तुम्हारे मद्दे मुकाबले लाऊंगा। अबू सुफियान आपसे इतना मोहतात क्यों रहता है? क्या ये रसूल अल्लाह के फरमान की ताबीर है? अबू राफे सुनो, अबू सुफियान को जंग में रग़बत ना होने की वजह उसका इब्लीस की मानिंद बड़ा सा स्याह दिल है। जब तक ये दुनिया बाकी है ये शख्स मेरे और मेरे पैरोकारों के बारे में शक व शुबे में मुब्तला रहेगा।